لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت دور ہے۔ صحابی رسول علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار ہوئے۔ آپ کو اطلاع پہنچی تو آپ نے بلال، علی، عمار اور سلمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھیجا، جاؤ جا کے علقمہ کی خیر خبر معلوم کرو۔ جب یہ حضرات پہنچے تو دیکھا علقمہ پہ نزع کا عالم طاری ہے۔ اب کلمہ کی تلقین کی، لیکن کلمہ علقمہ کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ بڑے پریشان ہوئے، سیدنا بلال کو دوڑایا، اللہ کے رسول کے علم میں لاؤ کہ علقمہ کی زبان پہ تو کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ سیدنا بلال پہنچے، آپ نے فرمایا بلال کیا علقمہ کے والدین زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ والد وفات پا چکے، اماں علقمہ کی حیات ہے۔ فرمایا جاؤ اس کی والدہ کو میرا سلام کہو اور بلا کے لاؤ۔ بوڑھی اماں عصا اور لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے پوچھا علقمہ کا عمل بتلاؤ، اس کے اعمال کیسے تھے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ فرض نمازیں تو فرض، علقمہ تو اتنے نوافل بھی ادا کیا کرتا تھا، اور روزے فرائض کے علاوہ اتنے روزے بھی رکھا کرتا تھا۔ صدقات خیرات کے پوچھے تو علقمہ بغیر حساب کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا۔ کہا میں تجھ سے ان اعمال کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، مجھے بتلاؤ علقمہ کا تمہارے ساتھ معاملہ کیسا تھا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں علقمہ سے دکھی اور ناراض ہوں۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہ میرے مقابلے میں اپنی بیوی کو ترجیح دیا کرتا تھا، میری نافرمانی کرتا اور اپنی بیوی کی ہر بات مانا کرتا تھا، جس سے مجھے بڑا صدمہ ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو معاف کر دو، وگرنہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ کہنے لگی میں معاف نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا بلال جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ۔ وہ ماں پریشان ہوئی، قدموں کے نیچے سے زمین نکلی۔ کہنے لگی آپ لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا لکڑیوں میں آگ جلا کے علقمہ کو اس آگ میں جلا دیں گے۔ ماں کہنے لگی میرا لختے جگر، بھلا کوئی اماں اپنے لختے جگر کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم نے علقمہ کو معاف نہ کیا تو اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا صدقات و خیرات اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، اور اللہ کی آگ کا عذاب اس آگ سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ وہ بڑی اماں رونے لگی اور کہنے لگی یا اللہ اے آسمان والے، میں تمہیں بھی گواہ بناتی ہوں، آپ کو بھی گواہ بناتی ہوں، آپ کے صحابہ کو بھی گواہ بناتی ہوں، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا، میں اس سے راضی ہوں۔ اب آپ نے بلال کو دوڑایا، جاؤ علقمہ کا حال معلوم کرو۔ جو ہی بلال پہنچے علقمہ کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری، روح خالق حقیقی سے جا ملی۔ جب کفن دفن ہوا، آپ قبر کے کنارے کھڑے ہوئے اور سارے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے مہاجرین اور انصار کی جماعت، جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پہ ترجیح دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور ایسے شخص کے اللہ فرضوں کو بھی قبول نہیں کرے گا، نفلوں کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔